ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دنیا میں انسانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ایک اللہ کو نہیں ماننے والے. اللہ کے نہ ماننے والوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے اور اللہ پاک کو ماننے والوں سے بھی دنیا میں ان کی آبادی بھی کم نہیں ہے. لیکن جو اللہ کو نہیں ماننے والے، ان میں سے بے شمار لوگ ذہنی کرب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کے ہاں خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ جن کے پاس وحی کی تعلیمات ہیں، اسلام کی روشن اور تابندہ تعلیمات ہیں، وہ بھی اس طرح کے وساوس کا اور اس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں. اب دنیا میں جو مسلمان دانشور ہیں، مسلمان جو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، وہ دنیا کے اعداد و شمارے ہر سال کے اعتبار سے جمع کرتے رہتے ہیں کہ دنیا میں ذہنی مریضوں کی تعداد مسلمانوں میں کتنی ہے اور کافروں میں کتنی ہے، اور کافروں کے اندر جو یہ ذہنی بیماریاں عوارض پیدا ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور مسلمانوں کے اسباب کیا ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں کے سبب ایک ہیں کہ مسلمان بھی مادی زندگی کو، یعنی آج کی زبان میں جو دنیا کا مین اسٹریم ہے، اس کو ترجیح دے کر اسی کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور جو کافر ہے وہ بھی اسی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے. اب بیماریاں دونوں کی ایک طرح کی ہیں. اب جو مسلمان ہے وحی کی تعلیم ماننے والا ہے، ہماری دعوت کا مرکزی مضمون وہ ہیں، یعنی ہم خود ہیں کہ ہم کم از کم ان بیماریوں سے کیسے نکلیں گے. اب میں نے جو قرآن کریم کی آیت اس وقت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، اس آیت کو اگر آپ غور و فکر کر کے دیکھیں ذرا کہ یہ قرآن کریم کی آخری دو صورتیں ہیں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے محبوب دو عالم کو دیکھتی کہ آپ جب بستر استراحت پر تشریف لاتے تو آپ آرام کے لیے جب تشریف لاتے تو میں اکثر دیکھتی کہ آپ ان دو صورتوں کو پڑھتے اور اپنے اوپر دم کرتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایک بڑا اہم علمی مسئلہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا یا نہیں ہوا. اس وقت آج دنیا میں ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جادو نہیں ہوا، اور وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ جادو اس لیے نہیں ہوا کہ جادو کفر ہے اور کفر کا اثر نبوت پہ نہیں ہو سکتا. دلیل تو مضبوط ہے نا، جادو کفر ہے اور کفر کا اثر نبوت پر
نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایک استاد تھے، میں نے ان سے یہ بات عرض کی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب پر تلوار چلانا بھی تو کفر تھا۔ تلوار چلانا کفر نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اور پھر وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ اگر جادو ہوا ہے، جادو تو جادو کے اثر سے یعنی آپ کی احادیث مبارکہ یا آپ کا تعلیمات تو وہ اس وجہ سے نعوذ باللہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جادو ہونا اپنی جگہ پر ہے، اس جادو سے نبوت کے قلب اور ذہن پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ نبوت کے قلب اور ذہن پر آدمی بہکی اس وقت مارتا ہے جس وقت ذہن اور قلب، دل اور دماغ متاثر ہو جائے۔ جب دل اور دماغ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں، دل و دماغ ٹھیک ہوں، یہ تو اتنے زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کے، اپنے پیارے بندوں کے بے شمار آزمائشوں میں، بے شمار امتحانوں میں دل اور دماغ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو نبوت تو ایسا وجود ہے، نبوت تو ایسا اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے اس دل و دماغ پر کہ جس پر تو برائی کا وہم اور کسی ایسی چیز کا تصور بھی وہاں ممکن نہیں ہے۔ بہرحال جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جادو نہیں ہوا، وہ ٹھیک نہیں کہتے۔ اللہ کے محبوب پر جادو ہوا ہے، لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کیا تھا، لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کیا تھا، لیکن اس کا اثر آپ کے دل و دماغ پر نہیں ہوا، اس کا اثر آپ کے دل و دماغ پر نہیں ہوا۔ خیر، یہ جو مضمون ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، اس کو ذرا آپ تھوڑا سا غور فکر بھی فرمائیں گے اپنے اپنے مقام پر۔ یہ جو قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یہ 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں۔ ان 3 قسموں کے اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا من شر الوسواس الخناس۔ یہ من شر الوسواس الخناس جو ہے وہ شیطان مردود، جس شیطان کا عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، وہ شیطان نہیں ہے یہاں۔ اس سے مراد یہ انسان ہیں جو مجسمہ شیطان ہوتے ہیں، جو مجسمہ شیطان ہوتے ہیں، ان کو دل و دماغ پر، ان کی سوچ و وہم پر شیطانی خیالات کا اس قدر ہجوم اور غلبہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا آدمی بھی اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ میں بڑی عجیب بات آپ کو سناؤں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، فجر کی نماز کے لیے، اب شیطان گریں لگاتا رہتا ہے، گریں۔ اب شیطان کی گرہ اس وقت ٹوٹ کر ختم ہوتی ہے کہ جس وقت وہ آدمی نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ اب دوسرا آدمی وہ ہے جو اب نماز کے لیے نہیں بھی اٹھا، شیطان نے اب اس پہ مضبوط گرے لگا دی۔ اب یہی جادو ہے، کیا ہے؟ یہی جادو ہے۔ اب اس نے اس گرہ کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ یہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، عادت بنا لیتا ہے، اور اس کو اس پہ افسوس بھی نہیں ہوتا، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر لیتا ہے۔ اب جب شیطان اس کے کان میں پیشاب کر لیتا ہے تو یہ جادو بغیر کسی کے کیے ہوئے اس پر یہ جادو مسلط ہو جاتا ہے، یہ جادو اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اب یہ لوگ جو دنیا میں جادو کی رٹ لگاتے ہیں نا جی، واقعتاً جادوگر یا جادوگری کا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ مؤثر حقیقی ذات اللہ کی ہے، اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو کبھی بھی ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے۔ نظر ہے، حسد ہے، جادو ہے، یہ ذہنی جتنے بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسئلے ہیں، یہ خود مؤثر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے، مؤثر اللہ کی ذات ہے۔
لیکن اس کے اسباب میں جو چیزیں ہیں نا، اب ایک عورت ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتی، ایک مرد ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، بچے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اب گھر کے ماحول میں نماز ہی نہیں ہے، اب ان پر جنات شیاطین جادو بغیر کسی کے مسلط کیے وہ مسلط رہے گا، بغیر کسی کے مسلط رہے گا۔ یہ ساری دنیا کی جادوگروں کی جو جادو کی ظلمت ہے نا، وہ اگر آپ ایک طرف کر لیں، اس کو سب کو ایک طرف رکھ لیں آپ، اب جو شیطان نے اس کے گرد گرے لگائی ہے اور جو شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا ہے، اس سب کی ظلمت اس سے زیادہ ہے۔ جاگتے ہوئے اگر کوئی شخص نماز کے لیے نہیں اٹھا نا، اس نے تو بہت زیادتی کی ہے۔ جاگتے ہوئے اگر سوتے میں رہ گئی یہ تو یہ پہ مکلف نہیں تھا، لیکن یہ گریں اس کو جو لگی ہیں، اس کا مطلب ہے اس کو غم نہیں ہے نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جس چیز کی پریشانی آدمی کو ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، اور اس مسئلے کو وہ مسئلہ سمجھتا ہے، اس آدمی کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، پھر اس کو نیند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت پر اس کو متوجہ بھی کر دیتے ہیں اس فکر کی بنیاد پر، اس فکر کی بنیاد پر۔ تو اس وقت جو ذہنی مسائل دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، چھوٹی سی چیز انسان کو بہت بڑی نظر آتی ہے۔ کافر کو نظر آتی ہے تو آنے دیں، لیکن مسلمان کو نظر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اور ایمان کے اندر جو اس نے دو بول بولے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ لاکھوں دکھوں کا مداوع، لاکھوں دکھوں کا مداوع اس جملے سے ہو جاتا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اسباب کے درجے میں اللہ جل شانہ نے اس کو جو طریقہ زندگی سکھایا نا، وہ طریقہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی مبارک تعلیمات ہیں۔ ان مبارک تعلیمات میں آپ کے مسنون اعمال ہیں، آپ کے مسنون اعمال، اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر وساوس پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وسوسے جن لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ہوتے ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ گندی عورتوں کے پاس نہ بیٹھا کریں، گندی عورتوں کے پاس نہ، بے پردہ عورتوں سے پردہ بھی ضروری ہے، بے دین عورتوں سے پردہ بھی عورتوں کے لیے ضروری ہے، بے حیا عورتوں کے پاس عورتوں کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، اور مردوں کو عورتوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ مرد بھی بزدل و بے غیرت ہو جاتے ہیں جن کو عام طور پر عورتوں سے اختلاط کا اور عام طور پر عورتوں کے پاس بیٹھنے کا چسکا زیادہ ہو، ان کے دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں، ذہن پر وساوس کا اور خطرات کا ہجوم رہتا ہے ہر وقت، بات سمجھے نا۔ اور یہ طلاق کی شرح کیوں بڑھتی ہے، لڑائیاں کیوں بڑھتی ہیں گھروں میں، اس کی بنیادی سبب بھی یہ چیزیں ہیں۔ اب معاملات کو، حالات کو اللہ کے سپرد کر کے، اللہ کے سپرد کر کے ان تعلیمات کی طرف آنا چاہیے جن تعلیمات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، جس طرف رہنمائی فرمائی ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ من شر حاسد اذا حسد جو ہے نا، اس پر بھی ایک بات عورتوں کو خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے اور مردوں کو بھی سننی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت حسد کی نفسیات بہت زیادہ ہیں، حسد کی جو بیماری ہے نا، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے،
ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ یہ حسد فی نفس ہی خود ایک بیماری ہے. دوسرا یہ حسد جو ہے نا اللہ کی ذات پر شکوہ ہے، گلہ ہے. اللہ تو نے اس کو دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس کو دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو آپ پوری کوشش یہ کیا کریں، آپ کو ایسا طرز عمل نہ اختیار کریں. ایسا طرز عمل، میں ان دوستوں کے ساتھ بھی مجھے ایک محبت امیز شکوہ رہتا ہے، یہ اکثر فیس بک کے اوپر اپنے بچوں کی فوٹو شیئر کرتے ہیں. مجھے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ فلاں ہے. نہیں کرنا چاہیے سب، یہ بہت چھچورا پن ہے. ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت اگر آپ کے پاس موجود ہے نا، اس نعمت کا اظہار ایسے لوگوں کے سامنے نہ کریں جو آپ کے حاسد ہیں، جو آپ کے حاسد ہیں. بات سمجھے نا؟ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، خاص کر عورتوں میں ایک بیماری ہوتی ہے. یہ جو شادی کے موقع پہ کپڑا پہن لیتی ہیں نا ایک دفعہ، یہ دوسرے ولیمے میں نہیں پہنتی، مہندی پہ نہیں پہنتی، تیسرے کسی اور موقع پہ نہیں پہنتی، اور یہ تو پہلے پہنا ہوا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اب مردوں کے اندر بیماری ہے، جس کے پاس کوئی بہت قیمتی موبائل ہوا، کوئی قیمتی گھڑی ہے، یا کوئی اور قیمتی چیز ہے، عورتوں کے پاس کوئی قیمتی زیورات ہیں، اس کی نمائش کرنا، اس کو دکھانا لوگوں کو، جلانا لوگوں کو. بزرگوں نے لکھا ہے کہ بندے کو اپنے عمل سے اور شخصیت کی اٹھان سے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے معاشرے میں اس کے دشمن زیادہ ہو جائیں، اس کے حاسد پیدا ہو جائیں، اس کے حاسدین کے اندر اضافہ ہونے لگ جائے. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو عورتوں کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. پھر اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ حسد کرتے ہیں وہ لوگ، گناہ گار ہوتے ہیں. حسد کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے. ایسے طرح طرح کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس وقت قلبی اعمال کے ساتھ ساتھ زبانی اعمال میں مسنون دعاؤں کا سہارا ضرور لیں. اللہ کے آگے دعا و التجا کا سلسلہ ہر وقت رکھیں، ہر وقت رکھیں. کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت کوئی آزمائش متوجہ ہو جائے، کس وقت کوئی پریشانی متوجہ ہو جائے. دل و جان کے ساتھ اللہ کے ساتھ اندر سے بات لگی رہے، اندر سے ایک بات لگی رہے، یا اللہ ہم عاجز لوگ ہیں، مسکین ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ تو رحم فرما، مہربانی فرما. میں نے حضرت سے ایک بار سنا کہ انسان جتنا اپنی خوشی پہ خوش ہوتا ہے نا اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو اپنی خوشی میں بھی اتنا خوش نہیں رہنا چاہیے. حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. شہنائی سمجھتے ہیں نا؟ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو چمٹا ہوتا ہے نا، اس چمٹے کو شہنائی کہتے ہیں. جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. بندے کو غافل نہیں رہنا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے. اور غافلین کے اندر اپنے آپ کو نہ رکھے آدمی. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ 5 وقت نماز کا پابند ہو، پھر بھی غافلوں میں شمار نہیں ہوگا. 5 وقت نماز کا پابند ہو، پھر بھی غافلوں میں شمار نہیں ہوگا. کیونکہ 24 گھنٹے میں 5 اوقات فرض ہیں نا، تو اس نے فرض اوقات میں کوئی لاپرواہی نہیں کی. ایک بات. دوسرا، یہ آدمی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کی حرام کردہ کسی چیز کو اس نے اپنے اوپر حلال نہیں کیا، یہ بھی غافلوں میں شمار نہیں ہوگا. یہ بھی غافلوں میں شمار، یعنی اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والا ہے.
اللہ کے حدود کا۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کروں، خف کی تنگی مسلمان لگی رہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں نے ایک بزرگ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دی تو انہوں نے کہا یہ بات میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری کسی سے ناراضگی میں آج ہی ختم کرتا ہوں۔ خود بڑی شخصیت تھی، آج ہی ختم کرتا ہوں کہ حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلوی ہمارے سلسلے کے بہت بڑے آدمی گزرے ہیں۔ وہ سالک کا اور مومن کا حال بیان کرتے ہوئے ایک جگہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے دل پر خفگی کا اثر رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کو رسوخ فی اللہ حاصل نہیں ہے۔ نہیں سمجھو، خفگی کا اثر 3 دن سے زیادہ اگر دل پہ آ گیا نا، وہ جا نہیں رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہے۔ تعلق نہیں رکھتا تو الگ بات ہے۔ اگر بعض لوگ ایسے شریر ہوتے ہیں نا جن سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی شر کی امید ہوتی ہے، خیر کی امید نہیں ہوتی، تو ان کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ اتنے قریبی رشتہ دار ہیں کہ ان کے حقوق آپ سے متعلق ہیں تو آپ ان کے واجب حق ادا کریں، باقی ان کے شر سے بچنے کے لیے دور ہی رہیں، لیکن قلب پر ناراضگی کا اثر نہ رکھیں، دل پر خفگی کا اثر نہ رکھیں، اور جب کبھی آمنا سامنا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ملاقات ضرور کریں، اللہ کی رضا کے لیے ملاقات ضرور کریں۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ کوئی آدمی آمنے سامنے آ جاتا ہے، بندہ مجلس میں سے منہ پھیر لیتا ہے اور کئی دفعہ کہہ دیتا ہے جی کہ باجی یہ تو میرے جنازے میں بھی نہ آئے، ہماری غمی خوشی ختم ہو گئی اس سے۔ ایسی جذباتی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پوری کوشش یہ ہونی چاہیے، اس سے یہ ڈپریشن کے مسئلے اور ذہنی مسئلوں کو اللہ تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں، حل فرما دیتے ہیں اس سے۔ کیونکہ جب آدمی دوسرے کا بغض پکاتا رہتا ہے نا اندر سینے میں، ایک تو اللہ کا نام نہیں ٹھہرتا وہاں پر، اور دوسرا یہ آدمی ذہنی طور پر مریض بنتا رہتا ہے، ذہنی مریض بنتا رہتا ہے، اور ذہنی صدمہ جب لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ ذہنی بیماری بڑھتی رہتی ہے، اس کی بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ کے لیے بندہ جب معاف کر دیتا ہے نا دل سے، بے شک رابطہ نہ رکھے، تعلق نہ رکھے، تعلق رکھنا ضروری نہیں ہے، دل میں خفگی کا اثر رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ انسان کی روحانی زندگی پہ بھی ہے اور جسمانی زندگی پہ بھی ہے۔ صحت کی زندگی جو ہے نا اور روحانی زندگی کے لیے نا، جب تک آدمی کی صحت ٹھیک نہیں ہے نا، بیماریاں عوارض جب گھیر لیتے ہیں نا، تو پھر آدمی چاہنے کے باوجود بھی بوجھ کو نہیں کر سکتا، پھر نیکی کی طرف چلتے ہوئے بھی نہیں چل سکتا پھر۔ تو اس لیے ایک تو دل و دماغ پر یہ ذہنی بوجھ اس طرح کا سوار نہیں کرنا چاہیے کہ میں کس طریقے سے دوسرے سے انتقام لوں، بدلہ لوں، اس کو ذلیل کروں، اس کو پریشان کروں، اس کو تنگ کروں۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ والوں کی شان ہی نہیں ہے یہ، نیک لوگوں کی طرح زندگی میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے۔ اس لیے صوفیاء کا مشرب بڑا وسیع ہوتا ہے۔ صوفیاء نے کبھی بھی جتنے لوگوں کو متاثر کیا ہے وہ اپنے اخلاق سے کیا ہے، اپنے کردار سے کیا ہے، اپنی زندگی سے کیا ہے۔ لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، فتنوں سے نہ ان کاموں میں پڑے، نہ ان کاموں کو حوصلہ دیا، نہ ان کاموں کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھا۔ کہیں اختلاف ہو رہا تھا اور اس اختلاف کے تصفیہ میں ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ڈالا، تو اللہ کی رضا کے لیے حضرت نے بڑی کوشش کی لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ تو پھر ان صاحب نے ایک دن رابطہ کیا کہ حضرت یہ آپ ہمارے تصفیہ میں آ جائیں۔ تو حضرت نے مجھ سے یہ فرمایا کہ ان کو یہ بات لکھو اور یہ شعر لکھو کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اس اجڑے دیار میں، 4 دن مانگ کر لائے تھے زندگی، 2 کٹ گئے آرزو میں 2 انتظار میں، 2 کٹ گئے آرزو میں 2 انتظار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں،
اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر، کتنا بد نصیب ہے دفن کے لیے، دفن کے لیے، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ زمانہ فتنوں کا دور ہے نا، فتنے انسان کے پاس اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح پیچھا کر رہے ہیں، اندھیری رات کی طرح پیچھا کر رہے ہیں۔ بس کسی جھگڑے کا نزاع کا حصہ نہ بنے، اور کسی کے درمیان نزاع اور جھگڑے کا ذریعہ بھی نہ بنے، اس سے آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک ہو سکے جھوٹ بول کر کے بھی کسی کے درمیان اگر صلح کرا سکتے ہوں تو اس کو تسویہ کی راہ دکھائیں، جھگڑے کی راہ پہ نہ لے جائیں، جھگڑے کے راستے پہ نہ لے جائیں، جھگڑے کے راستے پہ نہ لے جائیں۔ یہ امت کے حقوق میں سے ایک بڑا حق ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو یہ فرمایا نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ جو تعلیمات دی گئی ہیں نا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص کر کے عورتوں سے یہ درخواست ہے کہ فتنہ پرور کوئی عورت بھی آ جائے، فتنہ پرور عورت، کہتے ہیں نا کہ پانی کے اوپر شیطان ایک بڑے تھال کے اوپر تشت لگا کر بیٹھا ہوا ہے نا، اور چھوٹے چھوٹے شیاطین آ کر اس کو اپنے دن کی کارگزاری پیش کرتے ہیں، دن کے احوال سناتے ہیں، اس کو حالات بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کارنامہ سر انجام دیا، ہم نے کیا کارروائیاں کی۔ تو شیطان اس آدمی کی اس شیطان کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتا ہے جو شیطان آ کر یہ کہہ دے کہ 2 میاں بیوی لڑائے آپس میں۔ وہ کہتا ہے تم نے کام تو تم نے کیا ہے، باقی کس نے کیا کیا ہے؟ باقی تو کوئی کام نہیں ہے، اصل کام یہ ہے، اصل کام یہ ہے جو تم نے کیا۔ بات سمجھو نا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے کئی دوست مجھ سے یہ بات پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ علاج یہ ہے کہ عورتوں سے یہ کہا کریں گھروں میں کہ آٹا گوندتے وقت، سالن بناتے وقت، چائے بناتے وقت، کھانے پینے کی کوئی چیز بنا رہی ہے نا، اس دوران اگر جو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا اہتمام کریں گی نا، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھر سے مرد کی طرف سے آنے والے فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے، اور مرد جب اس کا اہتمام کرے گا تو عورت کی طرف سے آنے والے فتنوں سے اللہ حفاظت کریں گے، عورت کی طرف سے آنے والے فتنوں سے۔ اور عورت کا فتنہ اللہ اکبر، عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ اخیر دور ہے نا، فتنے زیادہ عورتوں سے نکلیں گے، عورتوں سے نکلیں گے۔ سورہ یوسف میں غالباً آتا ہے نا، ان کیدکن عظیم، ان کیدکن عظیم۔ عورت کا مکر جو ہے نا، ایک مفسر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ بعض عورتیں ایسی ہیں جن کے ہر بال کے نیچے 70 شر چھپا ہوا ہے، 70 مکر چھپا ہوا ہے، 70 مکر چھپا ہوا ہے۔ بات سمجھے نا میری؟ پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ فریب میں آ جاتا ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے، اور تھوڑی سی دیر میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی جو مثال دی ہے نا، وہ رائی سے دی ہے، رائی۔ بات سمجھے نا؟ رائی کس کو کہتے ہیں؟ چرواہے کو۔ جو چرواہا ہوتا ہے نا، وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر نکلتا ہے،
200-400 بکری لے کر نکلتا ہے صبح، وہ صحراؤں میں چلتا ہے، جنگلوں میں چلتا ہے، دیہاتوں میں چلتا ہے، خشکی میں، تری میں، اور کوئی بکری بھاگ کر ایک درخت پہ چڑھتی ہے، کوئی دوسرے درخت پہ چڑھتی ہے، کوئی تیسرے درخت پہ چڑھتی ہے، تو اس کے آگے اور پیچھے چلنے والا جو چرواہا ہوتا ہے نا، اس کو غصے سے لال پیلا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ وہ بھاگتی ہیں۔ اب اس کا کام ہے اس ریوڑ کو اکٹھا کرنا اور سلامت طریقے سے اپنے منزل تک لے جانا، اپنے ڈیرے تک پہنچانا ان کو۔ تو کوئی چرواہا ایسا نہیں ہے کامیاب چرواہا جو بکریوں کو چھوڑ کے آیا ہو، جو ریوڑ کو چھوڑ کے آیا ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی مثال بھی رائی سے دی ہے۔ جس طرح وہ چرواہا اپنے بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح اس امت کا ہر فرد اپنے گھر کے ریوڑ کی حفاظت کرے، اپنی عورتوں کی حفاظت کرے، اپنے گھر کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کرے۔ قربانی کے بغیر تو کام نہیں ہوتا نا، جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں، احساسات قربان کرنے پڑتے ہیں، ہوش و حواس سے کام لینے پڑتے ہیں، اللہ سے مدد مانگنی پڑتی ہے، اللہ کی تائید لینی پڑتی ہے، اللہ سے درخواستیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو جب اللہ جل شانہ سے بندہ اپنی لائن سیدھی رکھتا ہے نا، پھر بھی آزمائشیں تو ظاہر بات ہے، خاص کر کے میں آپ سے عرض کروں کہ اہل اللہ کے ساتھ نا، خاص دیندار لوگوں کے ساتھ آزمائشوں کا سلسلہ بہت رہتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ان کی زندگی چمکانی ہے، آخرت کی درجات کی بلندی ہوگی ان کی وہاں پر، جی درجات کی بلندی وہاں پر ہوگی۔ اور کئی دفعہ نا ایک آزمائش سے جان نہیں نکلتی، دوسری آ جاتی ہے، دوسری سے نہیں تیسری آ جاتی ہے، کبھی کیا پریشانی، کبھی کیا پریشانی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور میں نے اپنے حضرت جی سے یہ بات بارہا سنی ہے، حضرت اکثر دعا میں فرمایا کرتے تھے، اے اللہ جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، ہم سے تعلق رکھتے ہیں، میں بھی اکثر یہ دعا کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر ہمارا کوئی سفر اپنی محبت کا تو نے کسی آزمائش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ہماری شاہراہ زندگی پر کوئی کھائیں آنے لگی ہیں، کوئی پرپیچ راستے آنے لگے ہیں، کوئی چڑھائی آنے لگی ہے، کوئی پہاڑ آنے لگے ہیں، کوئی مشقت آنے لگی ہے، یہ آزمائش ہے ساری نا، تو یا اللہ تو اس بات پر قادر ہے، تو ان آزمائشوں سے ہمیں گزار دے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایسی آزمائش نہ لا ہم پر، جی، اور مومن کو یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے کبھی کہ مجھ پہ آزمائش نہ آئے، لیکن اللہ ایسی آزمائش لا، ایسی آزمائش جو آئے اور پتہ نہ چلے، آئے اور پتہ نہ چلے۔ اللہ قادر ہے نا اس پر، اللہ قادر ہے اس پر۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت کاملہ سے یہ کر جانتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ موت کے نقشوں میں اللہ زندگی، اور زندگی کے نقشوں میں اللہ موت، پریشانی کے نقشوں میں اللہ راحت، اور راحت کے نقشوں میں پریشانی، یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بندہ مومن کو ایک تو بڑھیا بول نہیں بولنے چاہیے، بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، تکبری والی بات نہیں کرنی چاہیے، انانیت والی بات نہیں کرنی چاہیے، کسی بات میں جس میں سرداری کا پہلو نظر آتا ہو اور دوسرے آدمی کی حفت محسوس ہوتی ہو، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی، کسی بہن بھائی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو ہلکا اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ خود ایک بہت بڑی بیماری کا سبب ہیں، یہ چیزیں خود ایک بڑی بیماری کا سبب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے عورتوں سے بھی میں تاکید سے کہتا ہوں، آپ حضرات بھی تاکید سے اس کا لحاظ رکھیں، ناپاک نہ سویا کریں، ناپاک نہ رہا کریں، اور پوری کوشش کیا کریں باوضو رہنے کی، طہارت میں رہنے کی، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ بہت اہم بات بیان کر رہا ہوں، اس غیر معمولی نہ سمجھیں اس کو، اس بات کو آپ اپنی زندگی کا اہم مسئلہ سمجھیں کہ موت کا تو کوئی پتہ ہے نہیں ہے کہ کس حال میں آئے گی، موت کا کوئی پتہ نہیں کس حال میں آئے گی۔ جس وقت آپ پر غسل لازم ہو، پہلی فرصت میں غسل کریں،
غسل پہلی فرصت میں کریں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ یہ جو نمازوں کا وقت ہے نا، یہ عوام کے لیے ہے۔ عوام نہیں سمجھو میری بات، عوام کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جی فجر کی نماز سے پہلے غسل کریں، یہ عوام کا مسئلہ ہے، خواص کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کی محبت کے طالب ہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ، ان کو تو کسی وقت بھی اپنے بستر پر ناپاک نہیں رہنا چاہیے، ناپاک سونا نہیں چاہیے۔ موت کا پتہ کوئی نہیں، رات کو سونے سے پہلے آمنت باللہ پڑھ لیا کریں، کلمہ بھی پڑھ لیا کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا کریں، درود شریف بھی بھیج کے سویا کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر اسی دوران کوئی اگلا سفر شروع ہو گیا تو کم از کم سونے سے پہلے ہم نے صدقے دل سے توبہ کی تھی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ صدقے دل سے توبہ تو کی تھی نا۔ اور دنیا سے کوچ کا جو پروگرام ہے نا انسان کا، وہ ایسے ہی ہوگا، کیونکہ موت کوئی سبب نہیں مانگتی۔ کئی دفعہ سوتے سوتے آدمی سو ہی جاتا ہے، اٹھنے کا موقع ہی نہیں آتا۔ ایسی اللہ کی آزمائشیں بعض اوقات آدمی کے ساتھ آ جاتی ہیں، ایسے حالات بن جاتے ہیں، بات سمجھا نا جی، سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ آدمی کی اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھا نا؟ تو اس لیے ایک تو ذہنی جو بیماری میں نے عرض کیا نا، یہ ذہنی بیماریاں دنیا کا مین اسٹریم، جس کو آج کی دنیا کے کفریہ طاقتیں ہمیں دعوت پیغام دے رہی ہیں کہ آپ مین اسٹریم میں داخل ہو جائیں، قومی دھارے میں شامل ہو جائیں۔ ان کا قومی دھارہ کیا ہے؟ ان کا قومی دھارہ یہ ہے کہ مادر پدر زندگی آزاد خواہش کی زندگی گزارو، جیسے جی میں آئے ایسے چاہو ایسے کرو، یہ مین اسٹریم ہے۔ یہ بھئی ہم وحی کی تعلیمات کے پابند ہیں، ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن اور واضح تعلیمات اور زندگی موجود ہے۔ ہم اس سے ہٹ کر جس راستے پہ بھی چلیں گے، جہاں بھی جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ یہ دعوت ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر شخص کے لیے، جس تک یہ بات پہنچ جائے، جس تک یہ بات پہنچ جائے کہ اللہ کا در نہیں چھوڑنا چاہیے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات نہیں چھوڑنی چاہیے کسی قیمت پر بھی، کچھ بھی ہو جائے۔ ہماری ترقی کا راستہ یہی ہے، ہمارے سفر کامیاب تبھی ہوں گے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتے اس کے بغیر۔ اور اگر اس کوئی خیالی پلاؤ پکائے گا بھی تو بس پکاتا رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ذلیل ہو جائے گا، پریشان رہے گا، خوار ہو جائے گا۔ اور عورتوں سے میں خاص طور پہ کہتا ہوں، آپ حضرات سے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تسبیحات فاطمیہ ہیں نا، تسبیحات فاطمیہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کئی ساتھی پوچھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ یہ پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو اماں فاطمہ جو تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی تھی۔ ہاں جی، تو پتہ نہیں دنیا کے سارے خزانے اللہ کے محبوب اپنی اس بیٹی کو دے کر گئے۔ جب آپ نے اپنی تھکاوٹ کا، اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا تھا نا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ فاطمہ کیا کر؟ فرمایا یہ پڑھا کر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تسبیحات فاطمیہ پڑھنی چاہیے۔ یہ بھی ذہنی بیماریوں کا علاج ہے، ذہنی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور یہ جتنا غیر معمولی غصہ آتا ہے، دماغ پر بوجھ پڑتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، یہ ساری کی ساری پریشانیاں انشاءاللہ ایک تو قائل تقدیر ہونے سے ختم ہو جاتی ہیں، مقدر پر راضی رہے آدمی، مقدر پر راضی رہے، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی کسی کے ساتھ ہماری عداوت نہیں۔ فقیر کا مسلک ہوتا ہے وہ اللہ کے حوالے رہتا ہے، فقیر دوسری تیسری باتیں نہیں سوچتا، وہ ہر سبب کے پیچھے اسی سبب کو دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کی حکمت کیا ہے، منشا کیا ہے، مرضی کیا ہے اس میں۔ اور دوسرا،
اپنے ذکر اذکار کا، اپنے معمولات کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں اور غافلوں میں نہ شمار ہوں۔ غافلوں میں شمار ہونے سے نقصان ہو جاتا ہے۔ نمازوں کی پابندی رکھیں، نمازوں کی پابندی رکھیں۔ اور یہ جو میں نے چند باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل بھی دے، اللہ سمجھ بھی دے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ باتیں سن کے اپنے گھروں میں اس کا مذاکرہ کیا کریں، اپنے گھروں میں اس کا مذاکرہ کیا کریں۔ آج کل تو یہ ریکارڈنگ کا زمانہ ہے، تو اس سے بھی کافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ میرے شاید پچھلی مجلس کا بیان پتہ نہیں کس ساتھی نے کسی بیچتے وہ کسی جگہ تک پہنچ گیا، تو اسی مرض کا ایک مریض سن رہا تھا، اس نے میرا نمبر پیدا کر کے کل مجھے فون کیا۔ اس نے کہا جی میں اگر وہ بیان نہ سنتا تو پاگل ہو چکا ہوتا۔ تو بیان سننے سے مجھے بڑا حوصلہ ملا۔ اس نے کہا کہ ایک بیان میں نے یہ سن لیا، دوسرا حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب کا ذکر کیا کہ ان کا بیان میں نے سن لیا تو میں پاگل ہونے سے بچ گیا۔ تو میں تو یہ خیال کر رہا تھا کہ میں تو کافر ہو گیا ہوں، جس بزرگ کی بات سنتا ہوں کچھ اور کہتے ہیں، تو مجھے حوصلہ ہو گیا۔ تو اس سے مجھے بھی حوصلہ ہوا کہ شاید یہ ریکارڈنگ سے بات دوسرے تک پہنچنے سے بھی بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی توفیق